کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی شخص کعبے سے اتنی نفرت کرتا ہو کہ اسے گرانے کے لیے 60,000 کی فوج لے کر آیا، جبکہ کعبہ مسلمانوں کی سب سے پاک اور مقدس جگہ ہے۔ یہ بات آج سے تقریباً ہزاروں سال پہلے کی ہے، جب کعبہ مسلمانوں کے لیے بہت مقدس جگہ بن چکی تھی۔ پورے عرب سے لوگ مکہ عبادت کرنے کے لیے آتے تھے، اس سے چند لوگ بہت پیسہ کماتے تھے، اور ابرا کو یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ اسے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ غریب مکہ والے، نہ ان کا کوئی بادشاہ ہے، نہ ان کی کوئی حکومت، یہ پھر بھی اتنے امیر کیوں ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ کیوں پورے عرب کا سینٹر بن چکے ہیں۔ تو اس نے یمن کے ایک کیپٹل میں ایک چرچ بنوایا تاکہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر اس کے چرچ میں عبادت کے لیے آئیں، لیکن یہ مشن پوری طرح فلاپ ہو گیا، جس کے بعد ابرا کے پاس صرف ایک آپشن بچا تھا کہ کسی طرح کعبے کو گرایا جائے۔ ابرا کسی بادشاہ کے گھر پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ رومن امپائر کے ایک عام سے شہر کے چھوٹے سے بزنس مین کا ایک غلام تھا۔ اصل میں یمن اور حبشہ کی لڑائی بہت عرصے سے چل رہی تھی، کیونکہ یمن میں سارے جوز یعنی یہودی اور حبشہ میں سارے کرسچنز رہتے تھے۔ تو پہلے یہودیوں نے عیسائیوں پر حملہ کیا اور عیسائیوں کا بہت نقصان کیا، جس پر رومن امپائر جو اس وقت کی سپر پاور تھی اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے حبشہ میں اپنے کرسچن بھائیوں کی مدد کر کے یہودیوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ہی ایک غلام ابراہ کو بھیجا، جو 1,00,000 کی فوج لے کر گیا اور یہودیوں کی تباہی مچا دی۔ اس واقعے کے بعد ابراہ بہت اسٹرانگ ہو گیا، تو اس نے یمن کو اپنے ہی ملک حبشہ سے الگ کر لیا، جس پر حبشہ کے بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اور اس نے پھر ایک فوج بھیجی، اس بار ابراہ کے خلاف۔ لیکن اس فوج نے اپنے ہی جنرل کو قتل کر کے ابراہ کے سامنے پیش کیا، اور وہ ابراہ کی فوج میں شامل ہو گئی، جس کے بعد ابراہ پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا، سوائے ایک جگہ کے، مکہ۔ ہر سال لوگ ہزاروں کی تعداد میں مکہ حج کے لیے جایا کرتے تھے، جس کے بعد ابراہ نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی ایک بنا دیتے۔ تو اس نے اپنے ہی ایک شہر میں ایک بہت بڑا اور عالیشان چرچ بنوایا، جس میں اس نے پوری دنیا کے ہیرے جواہرات سے اسے بھر دیا، اور یہ بلڈنگ پورے عرب کی سب سے خوبصورت اور عالیشان بلڈنگ تھی، اور عربوں نے بھی اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ لیکن اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود اس کے چرچ میں کوئی نہیں گیا۔ تو اب ابراہ کے پاس صرف ایک آپشن بچا تھا کہ وہ کسی طرح کعبے کو گرائے، جس کے لیے اس نے 60,000 کی فوج جمع کی اور کعبے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب عربیوں کو یہ پتا تھا کہ وہ اس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بہت کم تھے تعداد میں۔ تو کچھ قبیلوں نے لڑنے کی کوشش کی، جس پر ابراہ نے ان سے کہا کہ میں کوئی خون نہیں بہانا چاہتا، میں صرف کعبے کو گرانا چاہتا ہوں، تاکہ لوگ کعبے کو چھوڑ کر اس کے چرچ میں آئیں عبادت کے لیے۔ ابراہ جب کعبہ پہنچا تو اس نے کعبے کو چیف کو بلایا، جس پر چیف نے ان سے کہا کہ میرے کچھ اونٹ آپ کے پاس ہیں، وہ مجھے واپس کر دیں۔ پھر ابراہ نے ان سے کہا کہ میں تو تمہیں بہت طاقتور اور مضبوط انسان سمجھتا تھا، لیکن تمہیں تو صرف اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ جس پر چیف نے ان سے کہا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، جو اس گھر کا مالک ہے وہ جانے ہوں تم جانو، لیکن ایک بات بتا دوں کہ آج تک اس گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا۔ اگلے دن ابراہ نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا، جس پر ابراہ کے ہاتھی رک گئے، اور بہت زور زبردستی کرنے کے باوجود وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ پھر کچھ دیر بعد آسمان سے کچھ پرندے آئے، جن پرندوں کو اس دن سے پہلے نہ اس دن کے بعد کبھی دیکھا گیا۔ ان پرندوں کے منہ میں کچھ پتھر جیسی چیزیں تھیں، اور جیسے ہی وہ پتھر ان لوگوں کو لگتے تو وہ خارش کر کر کے اپنے گوشت کو نکال لیتے، حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں تک نظر آنے لگتی، جس پر کافی لوگ وہاں پر مر گئے اور زیادہ تر لوگ بھاگ گئے۔ اس طرح 60,000 کی فوج تباہ ہو گئی۔ مکے کی قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی، اور اب قریش عرب کے سب سے طاقتور بادشاہ کے طور پر سامنے آئے، جس کے بعد جہاں پہلے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے، اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ مکہ طواف کے لیے آنے لگے، جس سے مکہ والوں کی دولت ڈبل ٹرپل اور آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لیکن اسی سال ایران کے ایک ٹیمپل میں بہت سالوں سے لگی آگ بجھ گئی، اور اسی دن مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔